بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے اور 27ویں رجب کو معجزہ معراج کا ظہور ہوا۔ پیر کا روز بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو پیر کا ہی دن تھا، آپ پر وحی کا نزول ہوا تو پیر کا دن، مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو پیر کا دن، مدینہ منورہ میں قدم رکھا تو پیر کا دن، معجزہ معراج بھی ہوا تو یہ بھی پیر کے دن ہوا، آپ کا وصال بھی پیر کے دن ہوا۔ تو سوموار والے پیر والے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ 51 سال 4 ماہ 19 دن اس حیات ظاہری میں نبی علیہ السلام کی عمر مبارک تھی جب یہ معجزہ معراج پیش آیا۔ 51 سال 4 ماہ اور 19 دن، رجب کی 27ویں پیر کا دن یہ معجزہ سامنے پیش آیا۔ ایک نکتہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امت میں نمایاں کرنے کے لیے، ان کی نبوت اور رسالت کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے جو کھلی نشانیاں دے کر انہیں بھیجا، انہیں معجزات کہا جاتا۔ معجزات جمع ہے معجزہ کی، معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والا، عقلوں کو حیران کر دینے والا، ایسا فعل، ایسا عمل کہ جس کو انسان دیکھے یا سنے تو حیران ہو جائے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ تک ہر نبی رسول مرسل کو رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے۔ کسی کے پاس 1 ہے، کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 3 ہے، کسی کے پاس 4 ہیں، مگر ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام کو رب العالمین نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سر تابا، منہ مبارک، سر کے منہ مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک آپ معجزہ ہی معجزہ ہیں۔ آپ کے منہ مبارک بھی معجزہ ہیں، آپ کی آنکھیں مبارک بھی معجزہ ہیں، کان مبارک بھی معجزہ ہیں، آپ کی زبان بھی معجزہ ہے، لعاب دہن بھی معجزہ ہے، ہاتھ اور انگلیاں بھی معجزہ ہیں، آپ کے قدم مبارک بھی معجزہ ہے، سراپا معجزہ۔ تو جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو عطا کیے، ان تمام کا خلاصہ اکٹھا کر کے اپنے محبوب کی ذات میں جمع کر دیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا، وہ بھی معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں لے کر نکالتے تھے، سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ آپ کا عصا الگ معجزہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے کہا اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مار، آپ نے پتھر پر مارا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، تو اپنی لاٹھی پتھر پر جو ہی ماری تو وہاں سے 12 پانی کی نہریں جاری ہو، 12 چشمے جاری ہو، کیونکہ 12 قبائل تھے آپ کے آس پاس بنی اسرائیل کے، ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہمارا پانی پینے کا الگ گھاٹ ہونا چاہیے، الگ گھاٹ ہونا چاہیے، ہم نے اکٹھے نہیں پینا ایک جگہ سے۔
تو آپ نے پتھر پر لاٹھی ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر ایک نے الگ الگ پانی پی. اور یہی آپ کا ڈنڈا آسا اژدہا بھی بن گیا. رب العالمین نے فرمایا کیا یا موسیٰ، موسیٰ اسے پھینکو. جب آپ نے اسے پھینکا تو کیا بنا؟ فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ وہ اژدہا بن کر دوڑنا شروع ہو گیا. تو بشری تقاضے کے تحت آپ نے بڑا عجیب محسوس کیا کہ یہ میرا عصا تھا، یہ تو سانپ بن گیا. جادوگروں کے 70,000 جو سانپ بنے ہوئے تھے، رسے ڈنڈے، ان سب کو ہڑپ کر گیا. اور پچھلا حصہ اس کا یہی رہا، اور آگے والا منہ کھاتا گیا، بڑھتا گیا، کھاتا گیا، بڑھتا گیا، کھاتا گیا، بڑھتا گیا، فرعون کے محل کے اوپر چوٹی تک پہنچ گیا. اب بشری تقاضے کے تحت تو ہر انسان نے خوف زدہ ہونا تھا، مگر رب العالمین نے فرمایا اسے پکڑو. آپ نے جب اسے پکڑا، اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا تو وہ وہی عصا بن گیا. جادوگر فوراً کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت بھی عطا فرمائی اور سمجھ بھی عطا فرمائی کہ اگر یہ بھی جادو ہوتا تو پھر سانپ سے لاٹھی بننے کے بعد پھر اسی قد و قامت کی لاٹھی نہ رہتی. جو ہمارے 70,000 رسے اور ڈنڈے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ تو اس کے پیٹ میں گئے تھے نا. پھر تو اس کی ضخامت اس کے مطابق ہونی چاہیے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے معجزے عطا فرمائے. نابینا، پیدائشی نابینا آتا تھا، آپ دم کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اسے آنکھیں مل جاتی. کوڑ کے مرض والا آتا، کوڑی بس کی بیماری والا، آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اسے شفا مل جاتی. یہاں تک کہ مردے لائے جاتے، آپ پھر کہتے کون بإذن اللہ، اٹھ کے کھڑا ہو جائے، وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا. تو ہر نبی رسول مرسل کو امت میں نمایاں کرنے کے لیے، ان کی شانوں کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات سے نوازا، اور وہ تمام معجزات جمع کر دیے سید آمنہ کے لال کے اندر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تمام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، لہذا آپ کے جو معجزات ہیں یہ بھی تمام انبیاء کے معجزات سے زیادہ اعلیٰ اور افضل، بے نظیر و بے مثال، محیر العقول ہیں، عقلوں کو حیران کر دینے والے. باقی انبیاء کو بھی معراج ہوئی، کئی انبیاء کو معراج ہوئی، مگر انہیں معراج روحانی ہوئی، خواب کے اندر ہوئی. ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی معراج عطا فرمایا، جسم اور روح کے ملاپ کے ساتھ. کیونکہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں بے عبد ہی کا لفظ آیا، عبد کا ذکر آیا، اور اب روح مال جسد کا نام، روح اور جسم اکٹھے ہوں تو اسے عبد بولا جاتا ہے. قرآن پاک میں مثال فاسر بعبادی لیلا، اے موسیٰ میرے بندوں کو رات کے وقت لے جاؤ، بنی اسرائیل کو لے جاؤ. تو وہاں عباد جمع کا لفظ استعمال ہوا جس کا واحد عبد ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی روحوں کو لے کر نہیں گئے تھے بلکہ ان کے جسموں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے. آیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، قرآن پاک میں آتا ہے کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ تو بھئی نماز روح نہیں پڑھتی، نماز پڑھتی ہے روح اور جسم دونوں مل کر نماز پڑھتے. تو نبی علیہ السلام کو بالاتفاق جمہور امت کا اتفاق ہے کہ آپ کو جسمانی معراج، خواب میں نہیں. اگر خواب ہی دیکھا ہوتا تو پھر مشرکین مکہ کا اعتراض بنتا ہی نہیں تھا. آپ میں سے بھی کوئی یہاں اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ جناب رات میں سویا تھا تو میں نے دیکھا میں مکے میں ہوں، خانہ کعبہ طواف کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں. جب کوئی بھی یہ شخص کہے گا تو میرے لیے ماننا آسان ہو جائے گا کہ ہاں ابھی خواب دیکھا ہے. خواب میں تو کوئی مکے بھی جا سکتا ہے، مدینے بھی جا سکتا ہے، میاں صاحب کے برطانیہ بھی جا سکتا ہے، جہاں جہاں جی چاہے جا سکتا ہے.
لیکن اگر کوئی یہاں کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں اسی جسم کے ساتھ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے گیا ہوں، رات مکے گیا اور وہاں سے واپس آئے ہوں گھنٹے 2 گھنٹے میں، ہماری عقلیں نہیں مانے، کیسا ہو نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب معجزہ معراج کا اظہار فرمایا تو پورے مکہ میں آگ لگ گئی، شور مچ گیا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ یہاں سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ 1 مہینے کا، 15 دن جانے میں 15 دن آنے میں، وہ بھی تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر، 1 مہینہ لگتا ہے آنے جانے میں۔ اور پھر یہ تو کبھی مکہ سے باہر گئے نہیں، اور ہم نے مسجد اقصیٰ کی جو جو نشانی پوچھی انہوں نے بتا دی۔ ہم نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں دیکھی۔ ہم نے جو جو سوال پوچھا بیت المقدس کے بارے میں، انہوں نے ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو کر آئے ہیں۔ تو معراج نبی علیہ السلام کو جسمانی طور پر روح مال جسد کے ساتھ، پاک ہے وہ ذات سبحان۔ دیکھیں کہ اس جو سفر ہے اس کے لیے 3 لفظوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے اسرا، رات کی سیر کو اسرا کہا جاتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے وقت۔ رات کی سیر کا نام ہے اسرا۔ اگر خالی اسرا کا لفظ آ جاتا تو سننے والے کہہ سکتے تھے کہ ساری رات لگ گئی ہوگی۔ تو ان کی اشکال کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے لیلن کا لفظ استعمال الگ کیا کہ رات کی سیر کرائی، مگر پوری رات میں نہیں کرائی بلکہ رات کے تھوڑے سے حصہ میں۔ لیل کی دوسری لام کے اوپر 2 زبریں ہیں، اسے تنوین بولا جاتا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو عربی گرامر میں تنوین کہا جاتا ہے، اور عربی قاعدہ قانون ہے التنوین للتقلیل، اور تنوین قلت کو ظاہر کرنے کے لیے آتے، کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو یہ 2 زبریں بتا رہی ہیں کہ پوری رات خرچ نہیں ہوئی بلکہ رات کا قلیل ترین حصہ، کیونکہ نظام کائنات کو روک دیا گیا تھا، سورج کی رفتار کو روک دیا گیا، چاند کی حرکت کو روک دیا گیا، وقت کو روک دیا گیا، پوری کائنات کو ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا، اور پھر محبوب کو لے جایا گیا، لے آیا گیا، اور پتہ چلا پلک جھپکتے ہی گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ لیکن وقت کو روک کر جتنا عرصہ روکے رکھا گیا، اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو وہ 37 سال بنتے ہیں۔ ایک لمحے کی بات نہیں، 37 برس اس سفر کو لگے، مگر اب نے اس وقت کو سمیٹ دی، وقت کو وہیں روک دیا۔ اور جب محبوب آئے تو فرمایا اب چلا دو، وضو فرمایا جہاں پہ وہ پانی کو وہیں روک دیا، کنڈی اگر ہلائی کہ اس کو وہیں روک دیا، بستر سے اٹھے تو اس کی گرمائش کو وہیں قائم کر دیا، تاکہ جب واپس آئیں تو بستر بھی اسی طرح گرم ہو، کنڈی اسی طرح ہل رہی ہو، پانی وضو والا اسی طرح چل رہا ہو۔ وہ خالق ہے۔ اب عقل نہیں مانتی ان باتوں کو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ عبداللہ کا درہ یتیم اتنا لمبا سفر ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں کر کے آ جائے، عقل نہیں مانتی۔ آمنہ کے لال نے دعویٰ کیا، عقل نہیں مانتی، تو رب نے لفظ سبحان سے ابتدا کی، سبحان الذی۔ ہر اعتراض سے، ہر عجز سے، ہر مجبوری بے بسی سے وہ ذات پاک ہے جو لے گئی اپنے بندے۔ محبوب نے یہ نہیں کہا کہ میں گیا ہوں میں آیا ہوں، محبوب کا دعویٰ یہ نہیں ہے، محبوب کا دعویٰ ہے کہ میرا رب مجھے لے کر گیا ہے۔ اعتراض کرنے والے جو منکرین معراج ہیں ان کا یہ اعتراض رب کی ذات پر آئے گا۔ یہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے، یہ سوچنے سے پہلے تمہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ لے کر جانے والا آیا لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا، اس کی قوت اور طاقت کو دیکھا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
लफ्ज सुबहान, जहां पूरी कायनात बे बस हो जाए, वहां से जिसकी कुव्वत का आगाज हो उस जात को सुबहान कहा जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज होकर निकले, आगे दरिया आ गया, जहां मंजिल पे जाना था उससे पहले दरिया, मल्ला खड़ा कश्ती लेके आ बैठ गए, कश्ती भंवर में फंस गई, तूफान आ गया, मल्ला को कहना पड़ा कि कोई सवार ऐसा है जो अपने आका की मर्जी के बगैर, इजाजत के बगैर सफर कर रहा है, उसे चाहिए वो दरिया में छलांग लगा दे, वरना सारे गर्क हो जाएंगे। आप समझ गए कि मेरे रब ने मुझे हिजरत का हुक्म नहीं दिया था और मैं खुद ही नाराज होकर चला आया हूं कौम से मायूस होकर। मैं ही हूं जो अपने आका की मर्जी के बगैर आ रहा हूं। आपने कश्ती से छलांग लगाई सीधा दरिया के अंदर। अल्लाह ने मछली, बड़ी मछली को हुक्म दिया, जाओ मेरा नबी आ रहा है, इसको अपने अमानत के तौर पे अपने पेट में रख लो। मछली ने मुंह खोला, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के अंदर, ज़न्नून मछली वाले। एक तवील अरसा तक मछली दरिया के अंदर घूमती रही, फिरती रही, रात भी आई, दिन भी आई। रात की तारीकी भी है, दरिया की गहराई भी है, और मछली के पेट की तारीकी भी है। और यूनुस अलैहिस्सलाम इन तमाम तारीकियों में से गुजर कर अंदर मौजूद। अब कैसे निकलूं? हमारी ताकत खत्म होगी, हम बेबस हो गए, मजबूर हो गए। तो जहां कायनात वालों की ताकतें खत्म होती है, वहां उसकी ताकत का आगाज होता है। लिहाजा यूनुस अलैहिस्सलाम पुकार उठे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ऐ अल्लाह तू पाक है, तू सुबहान है, मैं नहीं निकल सकता, तू तो निकाल सकता है। इतना कहा और मेरे रब ने मछली को हुक्म दिया, मेरी अमानत वापस कर। यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले आए। तो लफ्ज सुबहान अल्लाह की जात के लिए इस्तेमाल हो। आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं, मुफस्सिर हैं, मुज्तहिद हैं, वजीर आजम हैं, सदर हैं, लैंडलॉर्ड हैं, मियां चौधरी जिम्मेदार कुछ भी हैं, नमाज से बाहर है तो ये सब कुछ है। जो ही आप नमाज में आके खड़े हो गए, अल्लाह पर कहे कि आपने कहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ये लफ्ज बोलते ही आपने इकरार किया, या अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं आज बेबस हूं, तू ही सब कुछ करने वाला है। तो फिर नमाज का आगाज होता, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अरे पाकी है उस जात के लिए जिसने सैर कराई अपने अब्द को, बेअब्द ही फरमाया, बेनबी ही नहीं फरमाया, बेरसूल ही भी नहीं फरमाया, कि उसने सैर कराई अपने नबी को या सैर कराई अपने रसूल को, नहीं। नबूवत और रिसालत का दर्जा कम है, अब्दियत का दर्जा ज्यादा। इसलिए रब्बुल आलमीन ने बेअब्द ही कहा। और फिर अल्लाह जानता था कि मेरा महबूब जिक्र करेगा तो लोग इनकार करेंगे। अगर मैंने नबी ही कह दिया या रसूल कह दिया, तो नबी और रसूलों को तो मैंने मेराज पहले कराई, तो लोग कहेंगे जिस तरह उनको रूहानी मेराज हुई, इनको भी रूहानी मेराज हुई। तो लिहाजा नबूवत और रिसालत का जिक्र नहीं किया, अब्द का, अब्दियत का जिक्र किया, ताकि कुरान की नस्से कतई से साबित हो जाए कि अब्द बोला ही उस जात पर जाता है जिसके पास जिस्म भी हो, रूह भी हो, यानी जिस्मानी मेराज का इजहार हो जाए। लैलम, रात के कलील तरीन हिस्सा में, रात अल-लैल सत्र, रात पर्दा होती,
محب اور محبوب میں عاشق اور معشوق کے لیے بہترین موضوع وقت رات کا ہوتا. محبوب میں آپ کو سیر کرانا چاہتا ہوں مگر رات کو، دن کو نہیں، کیونکہ یہ معجزہ ہے ابتدا سے لے کر اختتام تک معراج شریف کے سفر کا ایک ایک حال عقلوں کو حیران کر دینے والا. انسان تو یہ سوچتا ہے نا کہ کہیں سیر کرنی ہے، کسی جگہ کو دیکھنا ہے تو دن کے وقت دیکھیں گے، سیر دن کے وقت ہوتی ہے، رات کی تاریکی میں کون سیر کرتا؟ بھئی تاج محل دیکھنا رات کو دیکھیں گے آپ؟ بادشاہی مسجد کے اندر جائیں آپ، زیارات بھی وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، تو کیا رات کے وقت جائیں گے؟ عام طور پر دن کے اجالے میں، روشنی میں ہی یہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے. رب نے فرمایا نہیں معبود، دن بھی میں نے بنایا، رات بھی میں نے بنائی. میں چاہوں دن کے وقت دکھا دوں، میں چاہوں تو رات کے وقت بھی. میں رات کو لے کر جاؤں، معراج بھی رات کو، ہجرت بھی رات کو، تہجد بھی رات کو، سود و طلب بھی رات کو، صدیق کی سنگت بھی. کیونکہ محب اور محبوب کے لیے رات کا جو وقت ہوتا ہے بڑا موزوں اور بڑا پیارا ہوتا ہے. اگر سرکار دن کے وقت جاتے، دن کے وقت آتے، سارا مکہ دیکھ لیتا، پھر تو کوئی انکار ہی نہ کرتا. جب انکار نہ کرتا تو پھر ابو بکر صدیق کیسے بنتا، ابو جہل زندیق کیسے بنتا؟ رات کی تاریکی میں سفر کرایا گیا تاکہ کوئی دیکھے نہ، اور جب ماننے کی باری آئے تو ایمان بالغیب کا ایسا مظاہرہ کر ڈالے وہ قحافہ کا بیٹا کہ ایمان اور عشق بھی اس کے اوپر رشک کرے. جب کافر دوڑ کر ابو بکر صدیق کے دروازے پر آئے کہ یہی وقت ہے نبی کو صدیق سے جدا کرنے کا، اے ابو بکر بتاؤ کیا کوئی مکہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے رات کے وقت، ایک رات میں آ جا سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ بولو کیا کوئی آسمانوں پر جا سکتا ہے؟ فرمایا آگے بولو. اس سے اوپر بھی کوئی آ جا سکتا ہے رات میں؟ اب پوچھتے رہے اور بولو اور بولو. جب ساری باتیں سن لی فرمایا یہ بتاؤ کہ دعویٰ کس نے کی، پھر میں بتاؤں گا کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو ایک کافر جھٹ بولا تیرے نبی نے دعویٰ کیا. صدیق پر جھوم اٹھے، فرمایا اگر میرے رسول نے کہا تو سچ کہا ہے. میرے نبی کے منہ سے نکلا ہوا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا. میں نبی کا جاننا بھی مانتا ہوں، آنا بھی مانتا ہوں. یہ کہہ کر دوڑے نبی علیہ السلام کی طرف. ادھر رب نے کہا جبریل تو بھی دوڑ کے جا، صدیق اکبر کے پہنچنے سے پہلے پہنچ اور میرے محبوب کو میرا سلام کر ساتھ بتا ابو بکر آپ کے معجزے کی تصدیق کر کے آپ کی طرف آ رہا ہے. جو ہی آئے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ رب نے تیرا نام صدیق رکھ دیا. پہلے خالی وہ ابو بکر تھے، پہلے عبداللہ تھے، اب صدیق نہیں تھے. وہ صدیق آج بنے معجزہ معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے. مسجد اقصی انبیاء کرام کا مرکز اور گڑھ. موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آتے رہے، یہاں پہ باتیں کرتے رہے. بے شمار انبیاء کرام کا مدفن ہے. وہاں پہ رحمتیں اور برکتیں انوارات ہیں. وہاں ہر نبی نے وہاں نماز پڑھی. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد اقصی کے ایک ایک ستون نے ایک دن رب سے رو رو کر التجا کی، یا اللہ ہر نبی رسول کی ہم نے زیارت کی، ہر نبی رسول یہاں آیا پر تیرا محبوب نہیں آیا. ایک بار اسے بھی یہاں لے آ کہ ہم ناز کریں، ہم اس کی زیارت کر پائیں. تو معراج کی حکمتوں میں مسجد اقصی لے جانے میں ایک حکمت یہ بھی تھی
کہ مسجد اقصی کے ستونوں کی دعا کو رب نے قبول کیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ہر نبی تو عام امتوں کا نبی ہے، اور میرے رسول نے یہاں انبیاء کی امامت کرا کر ان کو نماز پڑھا کے دنیا کو بتا دیا کہ میں نبیوں کا بھی امام ہوں، امام الانبیاء۔ ہر نبی تو اپنی اپنی امت کا نبی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جو دعویٰ کرے کہ میں نبیوں کا امام ہوں۔ یہ صرف دعویٰ ہمارے رسول کر سکتے، جن کے پیچھے 1,23,999 انبیاء نے کھڑے ہو کر، 312 رسولوں نے کھڑے ہو کر، 3 مرسلین نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ تو یہ بھی حکمت تھی کہ آپ کو یہاں پہ لایا جائے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے پیارے بندے کو، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار و منتظر۔ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد کی بھی 3 قسمیں، عبد رقیق بھی ہے، عبد عابد بھی ہے، عبد معزون بھی ہے۔ وہ غلام کہ جس کا سب کچھ مالک کے قبضہ اختیار میں ہو، اسے عبد رقیق کہا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا ہر مسلمان مومن عبد رقیق ہے، کیونکہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں، اس کا سب کچھ رب کائنات کی ملکیت میں۔ اور عبد عابد وہ غلام جو نافرمانی کر کے باقیوں کے دوڑ جائے، بھاگ جائے، وہ کفار اور مشرکین ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل گئے۔ اور عبد معذور وہ غلام کہ جس کو مالک خود اجازت دے کہ جا میں تو سے راضی ہوں، مجھے تیرے اوپر اعتبار ہے، جا وہ دکان جا کاروبار کر، تیرا لینا دینا، تیرا کاروبار کرنا، تیرے سارے معاملات میرے معاملات کہلائیں گے، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ یہ اولیاء کرام، انبیاء کرام، مرسلین، اللہ کی نیک اور پاک ہستیاں جنہیں عبد معزون کہا جاتا ہے، اور ان مقربین میں سب سے اعلیٰ شخصیت سیدہ آمنہ کے لال کی ہے۔ اس لیے فرمایا بے عبد ہی۔ عزت والی مسجد سے سفر کا آغاز ہوا، مسجد الحرام خانہ کعبہ سے بیت اللہ شریف الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی جانب، قبلہ اول کی جانب۔ اب بعض لوگوں نے یہاں الی کا معنی تک کیا ہے، بے علمی کی وجہ سے، یہاں دھرمی کی وجہ سے۔ الی کے 2 معنی، الی کا معنی تک بھی ہے، الی کا معنی کی طرف بھی ہے۔ ہم معنی کرتے ہیں کہ پاک وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو عزت والی مسجد اقصی کی جانب، یعنی وہاں سفر ختم نہیں ہوا، آگے بھی سفر ہے، آسمانوں کا سفر ہے، 7 آسمانوں کا سفر ہے، سدرۃ المنتہا کا سفر ہے، لامکان کا سفر ہے، عرش عظیم تک کا سفر ہے، اس سے آگے کا سفر ہے جہاں مکان ہی کوئی نہیں۔ اور حدیثیں بھری پڑی ہے، حضرت مالک بن ساسا کی روایت بڑی تفصیل کے ساتھ معجزہ معراج کو بیان کرتی، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو عزت والی مسجد، حرمت والی مسجد خانہ کعبہ سے سفر کا آغاز ہوا مسجد اقصی کی طرف۔ اس سفر کا نام جو زمینی سفر تھا، بشریت مصطفیٰ کا سفر تھا، اس سفر کا نام ہے اسرا۔ سبحان الذی اسرا۔ اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف کا سفر یہ معراج ہے۔ اٹھائیے لغت کی کتاب قاموس، اس کے اندر ہے المعراج سلم، معراج سیڑھی کا نام، ایک سیڑھی لائی گئی۔ آج کی اصطلاح میں اسے کہیں برقی لفٹ، آج کی اصطلاح میں یہی کہیں نا، تیز ترین رفتار والی لفٹ کہ جس کا ایک بازو سونے کا ایک چاندی کا، اور زمین سے لے کر آسمان تک دونوں پہلوؤں میں فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے،
اور نبی علیہ السلام اس سیڑھی کے ذریعے آپ نے قدم رکھا اور سیڑھی آپ کو لے کے اوپر جا رہی ہے اور دونوں طرف سے صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور پھر آسمانوں سے لامکان کی طرف یہ سفر اعراج ہے۔ تو سفر کی 3 حالتیں ہو گئی، ایک اسرا، ایک معراج، ایک اعراج۔ بشریت مصطفیٰ کا سفر ہوا بشری لباس میں مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے معراج سیڑھی کے ذریعے اوپر آپ کو اٹھایا گیا، آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، بلندی کی طرف۔ یہ آپ کی روحانیت جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملی، یہ اس کا معراج تھا۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان کی طرف اعراج ہے، یہ آپ کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ بشریت مصطفیٰ کو بھی معراج ہوئی، روحانیت مصطفیٰ کو بھی معراج ہوئی، اور حقیقت مصطفیٰ کو بھی معراج ہوئی۔ کیوں کرایا گیا معراج؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھلائیں، مسجد اقصیٰ بھی دکھائیں، فرشتوں کی جماعت بھی دکھائیں، انبیاء کرام کی سے ملاقات بھی ہو، انبیاء آپ کی زیارت بھی کریں اور آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھیں، اور پھر جنتی سیڑھی کے ذریعے آپ کو آسمانوں پر لے جایا جائے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات، دوسرے پر یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور ساتویں پر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات۔ اور پھر سدرہ دکھائی گئی، بیری کا درخت جس نے پوری جنت کو ڈھانپ رکھا ہے، قلم کے چلنے کی آواز، جب تقدیر لکھنے والا قلم ہے وہاں تک لے جایا گیا۔ جب امت کے آپ تو بیچنے والے ہیں، رب خریدار ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ایمان والوں میں سے کیا؟ انفسهم مال اموال، کیا ہے جی ایمان؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، جنت کے بدلے ان کی جان مال کو رب نے خریدا، وہ خریدار ہے، آپ بیچنے والے ہیں۔ درمیان میں وکیل کا ہونا ضروری ہے، جو قیمت کو بھی دیکھے، بکنے والے مال کو بھی دیکھے، پھر سودا مکمل ہوگا نا۔ کیونکہ آج تک علم الیقین کی بات ہو رہی تھی، حق الیقین ہوگا جب آنکھوں سے دیکھیں گے۔ محبوب آئیے میری طرف، آپ کو میں وہ قیمت بھی دکھا دوں۔ اگر آپ کی امت کی جانیں اور مال میں نے لیے ہیں، خریدے ہیں جنت کے بدلے، تو آئیے جنت دیکھیے اور پھر جا کے انہیں بتائیے۔ تو جنت کی سیر بھی کرائی گئی، جہنم کا مشاہدہ بھی کرایا گیا، عرش عظیم دکھایا گیا، اور پھر رب نے جو سب سے بڑا غیب ہے، رب کی ذات ہے نا، بولی رب سے بڑھ کر تو غیب کوئی نہیں۔ اس عالم الغیب نے اپنے پردے اٹھا کر اپنا غیب ہونا بھی ختم کر کے اپنے محبوب کو اپنی زیارت کرا دی۔ وہ جس عالم الغیب نے اپنی ذات کو محبوب سے نہیں چھپایا، پھر کائنات کا کون سا غیب رہ گیا تھا جس کا چھپانا ضروری تھا؟ اور تو ممبر کے اوپر بیٹھ کر گئے تھے، نبی کو غیب کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں، مجھے بتا تو صحیح رب سے بڑھ کر غیب کون سا تھا؟ اور قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، کہ جب آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو آنکھ دیکھتی رہ گئی، نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی۔ ما ذاق البصر وما طغى، اور کتنے قریب سے دیکھا یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، جس طرح کمان کے 2 سرے ہوتے ہیں۔ آج کل وہ ڈرامہ دیکھتے ہو نا، ترکی والا، عثمان والا، اس میں کمانے ہیں، تیر ہیں، کیونکہ پہلے نہیں جانتے تھے اکثر لوگ یار تیر کیسے تھے، کمان کیسی۔ اب وہ ڈرامے نے ظاہر کر دیا، بتا دیا، بچہ بچہ جانتا ہے تیر کون سے، کمان کون سے۔ تو ایک کمان کے 2 سرے، کانک کعبہ قوسین، 2 سرے، او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، محبوب کے درمیان، طالب اور مطلوب کے درمیان، ساجد اور
موجود کے درمیان فاصلہ کتنا تھا نہ تو بیان کر سکتا نہ میں بیان کر سکتا ہوں. قرآن نے کہا ارے کمان کے 2 سروں بلکہ اس سے بھی کم فاصلے میں محبوب نے اپنے رب کو دیکھا، دیدار کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بلکہ ایک عاشق نے لکھا کہ زمین آسمان کا آپس میں مناظرہ ہوا، زمین اور آسمان کے درمیان مکالمہ بازی ہوئی، گفتگو ہوئی کہ ہم میں سے افضل کون. اب وہاں پہ زمین نے اپنے دلائل دی، آسمان نے اپنے دلائل دی. زمین نے کہا کہ میرے اوپر درخت ہے، ہریالی ہے، سرسبزہ ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، باغات ہیں میرے اوپر. آسمان نے کہا میرے اوپر ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی کا دیوتا عطا فرمایا کہ سورج نہ نکلے تو پوری کائنات میں اندھیرا چھا جائے، تاریکی تاریکی ہو جائے. میری وجہ سے روشنی پھیلتی ہے. دن کے وقت اور رات کے وقت چاند چمکتا ہے میرے اوپر، چاند کی چاندنی سے بھی ہر چیز روشن ہو جاتی ہے. اور ستاروں سے بھر دیا میرے سینے کو، دیکھنے والی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہے. محظوظ ہوتا ہے انسان 14 کا چاند اگر آسمان پر ہو، ستارے جگمگ کر رہے ہو، وہ منظر کتنا سہانا پیارا لگتا. لیکن جب زمین نے یہ کہا میرے اوپر تو مکہ اور مدینہ بھی ہے، سبحان اللہ، میرے سینے پر تو آمنہ کے لال کے قدم بھی لگ رہے ہیں. آسمان تو بتا، مدینہ ہے تیرے پاس. آسمان نے رو کر رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ ایک بار محبوب کو اوپر لے. یہ بلندی، یہ رفعت تو نے مجھے عطا فرمائی. اب زمین کی دلیل بھر گئی ہے مجھ سے، یا مجھے بلندی نہ دیتا. تو نے اس کو عاجزی دی، نیچے رکھا، مجھے رفعت اور بلندی عطا کے اوپر رکھا. لیکن آج اس کی دلیل سن کے میں شرمندہ ہوں. رب نے فرمایا تو فکر نہ کر، معراج کی رات آئے گی میں محبوب کو بلاؤں. رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، آئے جبرائیل آج کو شائدہ تو بندگی کو ترک کر دو. اسرافیل سے کہہ دو آج سور پھونکنے والا عمل ترک کر دے. میکائیل سے بھی کہہ دو ارے رزق بانٹنے والا پیمانہ ہاتھ سے الگ کر دے. اسرائیل سے کہہ دو آج کی رات کسی کی روح نہیں نکالنی، کسی کی جان کو قبض نہیں کرنا. فرشان نور و ضیاء سے کہہ دو پوری کائنات میں جھاڑو پھیر دے، صفائی کا انتظام کر دے. ارے سورج اور چاند سے کہہ دو اپنی روشنیوں کو بڑھا دیا جائے. جہنم کے دروازے ارے جبرائیل جا کے بند کر دو، جنت کے سارے دروازے کھول دو. جنت کو حور و غلمان سے کہہ دو ارے قیمتی جنتی لباس سے اپنے آپ کو راستوں پہ راستہ کر لے. دریاؤں سمندروں سے کہہ دو اپنی روانی کو چھوڑ دے. ہواؤں سے کہہ دو آج کی رات کوئی ہوا طوفان برپا نہ کرے. ارے پوری کائنات کو دلہن کی طرح سجا دیا جائے. یا اللہ کیا بات ہے، آج یہ کیوں حکمت ہو رہی ہے. فرمایا جبریل میرے محبوب کی آمد ہے، میں چاہتا ہوں تو جا کر میرے حبیب کو لے کر آ میرے پاس. میں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں، محبوب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. ارے محبوب کی افضلیت و اولیت کو، اکملیت کو، جامعیت کو پوری کائنات پر روز روشن کی طرح واضح کر دینا چاہتا ہوں. یا اللہ اکیلا جو فرمایا نانا
میکائیل کو بھی ساتھ لے لے، اسرافیل کو بھی ساتھ لے لے، اور وہ دستار بھی ساتھ لے کر جا، جنتی پوشاک بھی ساتھ لے کر جا، جس دستار مبارک کو، جس امامہ مبارک کو 40,000 ملائکہ نے تیار کیا ہے، اور جب سے تیار کیا آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے تھے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 700 سال پہلے میں نے معراج کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ چالیس ہزار ملائکہ کو بھی ساتھ لے لینا۔ تخلیق آدم سے 700 سال پہلے میں نے امامہ تیار کروایا تھا۔ ان 40,000 ملائکہ کے ذریعے ان 40,000 فرشتوں نے جب تیار کر لیا، یا اللہ اب کیا کرے؟ تو میں نے حکم دیا جب تک محبوب پہنتا نہیں، یہاں پہ آتا نہیں، اس وقت سے لے کر آج کی رات تک ہر لمحہ یا میری تسبیح بیان کرو یا امامے والے پر درود شریف پڑھو۔ فتویٰ لگانے تو فرشتوں پہ لگا جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال سے امامے کے اوپر دستار پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، میں امامے والے پر درود و سلام پڑھوں تو فتویٰ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امامے پر درود و سلام فرشتے پڑھے تو وہ جائز، اور امامے والے کی ذات پر اگر سنی درود و سلام پڑھے تو اس پہ اعتراض ہو جائے۔ فرمایا جبرائیل میکائیل کو بھی ساتھ لے لے، اسرافیل کو بھی ساتھ لے لے، ان 40,000 ملائکہ کے ساتھ 70,000 فرشتے تیری طرف ہو، 70,000 فرشتے میکائیل لے لے، 70,000 فرشتے اسرافیل لے لے، ہر نوری فرشتے کے ہاتھ کے اندر 70,000 ارے نور کے تھال بھی لے لینا، ہر نور کے تھال کے اوپر 70,000 نور کی قندیلیں بھی روشن کر لینا۔ محبوب آ رہا، کائنات کی جان آ رہی، محبوب کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ انہیں میں نہ بناتا تو کائنات کو بناتا ہی نہ۔ لولا لما خلقت دنیا، لولا لما خلقت الافلاک، نہ میں کائنات بناتا نہ چاند سورج ستارے بناتا، اس محبوب کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ بنایا، تاکہ محبوب کی شان محبوبیت سب کو دکھا دوں۔ یا الہ العالمین، میں نے میکائیل کو بھی کہہ دیا، اسرافیل کو بھی کہہ دیا، ملائکہ بھی تیار ہو گئے، اب کیا کروں؟ فرمایا جب بھی کوئی بادشاہ کسی کو اپنا مہمان بناتا ہے تو اس کے لیے سواری کا انتظام بھی کرتا ہے۔ میں خالق کی کائنات ہوں، دنیا کے شہنشاہوں نے ایسی سواری پر سفر نہیں کیا ہوگا جو سواری آمنہ کے لال کے لیے میں منتخب کروں گا۔ ارے دنیا کے اندر جنتی سواری جب جنت کے اندر براق لے لے، جبریل علیہ السلام کا کہنا میں جنت میں گیا تو 40,000 براق، ہر براق کے ماتھے کے اوپر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک لینا، یا تو 40,000 ہے۔ دیکھتے گئے بڑے خوب موٹے تازے خوبصورت پیارے پیارے، ایک طرف کونے میں نظر پڑی تو ایک سر جھکا کے سوکھ کر کانٹا بنا ہوا ہڈیوں کا ڈھانچہ، جنت میں رہ کر جنت کی نعمتیں نہیں کھا رہا اور وہ رو رہا۔ جبریل علیہ السلام کو حیرت ہوئی، یہ تو جنت ہے، جنت میں کسی شے کی کمی نہیں، ہر نعمت وافر مقدار میں، سارے چل رہے ہیں، یہ چرتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں۔ اس کے پاس آ کے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جبریل، جب رب نے مجھے پیدا کیا میرے ماتھے پہ اسم محمد لکھا گیا تو مجھے لکھنے والے نے بتایا کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ اللہ اپنے محبوب کو آسمانوں پر عرش پر بلائے گا اور سواری کے لیے جنت سے کسی ایک براق کو بطور سواری اس کا انتخاب کرے گا۔ لوگ اس دن سے لے کے آج تک
میں اس اللہ کے محبوب کے عشق کے اندر رو رہا ہوں. ان کی محبت، ان کا عشق اس قدر میرے قلب و جگر میں پیوست ہو چکا ہے، نہ کھانے کو جی کرتا ہے نہ پینے کو جی کرتا ہے. یا اللہ یہ حال ہے جنت کے اندر ایک برا کا، فرمائے اسی کو لے لو. اگلے جمعے بتاؤں گا کہ جب اس کو جبریل نے تیار کیا تو کیسے تیار کیا، پھر یہ کیسا بنا. محبوب اگر اعلیٰ ترین ہیں تو ان کی سواری کو بھی اعلیٰ ترین بنائے گا.